ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ایک نیا فتنہ ہم اور آپ کے سامنے ابھر کر کے آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے فتنہ گوہر شاہی یہ عروج پہ آیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے فتنہ انجینئر علی مرزا جو پاکستان کا رہنے والا ہے، سوشل میڈیا کے تعلق سے اور نئے نسل کے نوجوان جو کالجز سے یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے اس میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ قادیانیت کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے فتنہ فیاضیت ہے، یہ بھی ابھر کر کے سامنے آیا، اور جو ہے اسی کے ساتھ فتنہ احمد عیسیٰ، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ سامنے ابھر کر کے آیا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے فتنہ احمد عیسیٰ، اور اسی کے ساتھ فتنہ غامدیت، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح کا فتنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمان اقدس سے ہی جو ہے آتا آ رہا ہے۔ جیسا کہ اسود انسی ہے، انہوں نے بھی جو ہے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں مسیلمہ کذاب، جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے سجاح بنت حارث نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کرناٹکا ضلع ٹمکور کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا گاؤں ہے گلور، وہاں پہ شیخ محمود صاحب کا مدرسہ ہے، دارالعلوم سعودیہ عربی کالج، گلور ٹمکور کرناٹکا، جو ہے یک روزہ تحفظ ختم نبوت ورکشاپ جو ہے ایک پروگرام رکھا گیا، جس میں صرف اور صرف جو ہے علماء کرام، حفاظ کرام یعنی اہل علم کو مدعو کیا گیا۔ باقی عوام کے لیے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اگر عوام میں سے کوئی ہے یہ جلسہ گاہ سے وہ نکل کر کے چلے جائیں، یہاں صرف جو ہے یہ اہل علم کا مجمع رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے فتنہ قادیانیت، اور خاص طور پہ ابھی جو ابھر کر کے آیا ہے کیا کہتے ہیں شکیل بن حنیف، اس کے بارے میں پردہ اٹھایا گیا۔ انشاءاللہ شکیل بن حنیف کون ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ فتنہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قبل اس سے میں بتا دوں کہ 15 فروری بروز بدھ مطابق 23 رجب المرجب 1444 ہجری کو جو یعنی بس پچھلے دن جو ہے جو جلسہ منعقد ہوا، اس جلسے کے صدارت فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمد افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو بانی محتمم ہیں جامعہ تعلیم القرآن و صدر جمعیت علماء کرناٹک۔ مہمان خصوصی کے طور پہ جو حضرات تشریف لائے تھے، ان میں سے تھے حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ آندھرا پردیش۔ اسی کے ساتھ خاص طور پہ ٹمکور ضلع کے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جن کا بہت بڑا ڈی اے ٹی کالج بھی چلتا ہے، بانی دارالارقم ٹرسٹ ٹمکور۔ اسی کے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پہ تشریف لانے والے حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ناچیز کو بھی جو ہے دعوت نامہ ملا
میں نے بھی اس جلسہ کے اندر جو ہے شرکت فرمایا. یقیناً جو وہاں پہ علماء حضرات کی جو بیانات سامنے آئے دل کو چیر دینے والا تھا اور یقیناً ایک جگانے والا تھا. خلاصہ کلام یہ تھا کہ ہمیں ان فتنوں کو روکنے سے زیادہ ہمیں کس چیز میں پہل کرنا ہے. یہ فتنے کے اوپر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں میں ان کا شعور نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے ان کے بارے میں، اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تعلق سے وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو علماء حضرات نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے سد باب کرنے کے لیے جو ہے ان کے سامنے صحیح تعارف کرانا پڑے گا. ان کے سامنے میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتانا پڑے گا، اور کیسے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے. ایک لمبی باتیں ہیں، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں. آج میں صرف ایک حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. جو ہے شکیل بن حنیف جو اس سمے پہ، اور میں شکیل بن حنیف کو اس لیے میں اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں، جب یہ بات سامنے آئی یہ شکیل بن حنیف کی پیدائش بہار کے سرزمین پہ ہے. سچ مانو تو پورے بہار کے علماء جتنے بھی تھے شرم سے سر ہم لوگ نیچے کر لیے. یہ کون سا بڑا فتنہ جو بہار سے ابھر کر کے جو ہے دنیا کے گوشوں میں پھیل رہا ہے. تو دوستو بزرگوں، آج میں اسی فتنے کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. جب میں وہاں پر گیا تو الحمدللہ جو ہے وہاں پر کچھ چیزوں سے ہمیں نوازا گیا، جن میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ الٹا دکھ رہا ہے اس کے اندر. تو یہ چیز دیا، اس کے اندر کچھ پامپلیٹس وغیرہ بھی دیے. اس کے اندر جو ہے شکیل بن حنیف کا کچھ تعارف کرایا گیا ہے کہ شکیل بن حنیف ہے کون، شکیل بن حنیف ہے کون، اور یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور ان کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کو میں آپ کے سامنے لانے کی جرات کر رہا ہوں. انشاءاللہ یکے بعد دیگرے جتنے بھی فتنہ ہے آپ کے سامنے میں لاتا رہوں گا. آج میں صرف آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ ہے میں آپ کے سامنے لاؤں گا. فتنہ شکیلیت کیا ہے؟ اس فتنہ کا بانی ایک گمراہ شخص ہے. توجہ سے سنیے گا. گمراہ شخص ہے جس کا نام شکیل احمد خان اور باپ کا نام ہے محمد حنیف خان. یہ صوبہ بہار کا رہنے والا ہے. شکیل بن حنیف عثمان پور رتن پورہ ضلع دربھنگا بہار میں 1968 عیسوی میں پیدا ہوا. کتنا؟ 1968 عیسوی میں پیدا ہوا. یہ ایک معمولی انگریزی تعلیم یافتہ آدمی ہے. غربت کی وجہ سے ذریعہ معاش کے لیے محلہ نبی کریم دہلی میں مقیم ہو گیا. اس دوران تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو کر اس نے جماعت کے اندر اپنا اچھا خاصا مقام بنا لیا. 1991 عیسوی کے بعد شکیل بن حنیف نے کسی اسلام دشمن طاقت کے اشارے پر مہدویت کی سرگرمی شروع کر دی. طریقہ کار تبلیغی جماعت کے ذریعہ اس نے اپنا ایک بھروسہ مند میدان اور اعتمادی فیلڈ بنا لیا تھا. اس لیے اس کے کچھ ماننے والے حمایتی بھی تھے، مگر باشعور مقامی لوگوں نے اسے وہاں سے لات جوتا مار کر بھگا دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنا مسکن لکشمی نگر دہلی کو بنایا اور ٹیوشن پڑھاتے ہوئے اپنے ناپاک منصوبے کی تشہیر و تشکیل شروع کر دی اور نام نہاد روحانی مجلسوں کا انعقاد کی کر کے 1995 عیسوی کے بعد اپنے مہدی ہونے کی بیعت لینے لگا. یعنی گویا کہ یہ اپنے آپ کو مہدی ثابت کر دیا کہ میں ہی مہدی ہوں، لہٰذا میرے ہاتھوں پہ آ کر کے بیعت کرو. جو میرے ہاتھوں پہ آ کے بیعت کرے گا وہی محفوظ رہے گا، وہی کامیاب ہوگا، باقی کوئی کامیاب نہیں ہوگا. مگر وہاں کے غیر مسلمانوں نے اس کو وہاں بھی جینے اور پنپنے نہیں دیا.
بالآخر وہاں سے بھاگ کر وہ ممبئی گیا، وہاں سے بھی مار کھا کر بھاگا، اور اس وقت اس نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں اسٹیشن کے قریب مہدی نگر کالونی آباد کر کے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر مرکزی دفتر بنایا ہے۔ وہاں وہ اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، نہ وہ نکلتا ہے، نہ کسی عالم سے بات کرتا ہے۔ وہ اپنے متبعین کو اس بات کا پابند بناتا ہے وہ کسی عالم سے بات چیت یا بحث و مباحثہ نہ کرے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب یہ کسی عالم دین سے بات کرے گا تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، میری حقیقت ان لوگوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے یہ دباؤ بناتا رہتا ہے کہ کوئی عالم دین سے بات چیت نہ کیا جائے۔ شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے اپنے مخالف تمام علماء امت کو علماء سو کہتے ہیں، یعنی جو شکیل بن حنیف کو نہیں مانے وہ سب جو ہے سارے کے سارے علماء سو ہیں۔ اس کے ماننے والے چھپ چھپ کر تبلیغ جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے نظریات کیا ہے؟ آئیے ان کے نظریات پہ بھی ہم ذرا غور کر لیں۔ ان کے نظریات: نمبر 1، شکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 2 میں کیا ہے؟ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نمبر 3، اس کا کیا دعویٰ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ جتنے بھی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے وہ حقیقی معنی میں ہے، نہ کہ مجازی معنی میں ہے، یعنی جو کچھ بھی ذکر ہے وہ ہو کے رہے گا، یاد رکھیں اس بات کو۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وہی حدیثیں صحیح اور معتبر ہیں جن کو مردود شکیل بن حنیف صحیح قرار دے، یعنی شکیل بن حنیف جس کو کہیے صحیح حدیث ہے تو صحیح ہے، جس کو غلط کہے تو وہ غلط ہے۔ نمبر 5، دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، اور دجال کی ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ ہے وغیرہ۔ اس کے یہ تمام دعوے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں، جبکہ ان کا ٹوٹل دعویٰ جو ہے جو ذکر ہے قرآن پاک میں، جو حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، ذرہ برابر بھی میچ نہیں کھاتا۔ یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، مکار ہے، شیطان ہے۔ جہاں بھی یہ ملے منہ پہ جوتا مارو ان کے، اور اس کو دھکے مار کر کے وہاں سے بھگاؤ۔ اب حقیقت کا اظہار کیا؟ نزول مطلب حقیقت کیا ہے وہ ذرا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، اور جو ہے تمام امت مسلمہ کے اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ اور قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنہ دجال کے خاتمہ کے لیے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آسمان سے اتریں گے، اور اسرائیل میں واقع باب لد پر دجال کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال رہیں گے، اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر کے پاس مدفون ہوں گے۔ یہ روایت کہاں موجود ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک کے پاس ایک قبر کی جگہ آج بھی وہاں پہ خالی ہے۔ کیوں خالی ہے؟ اس لیے کہ ان کو دفن کیا جائے۔ حضرت مہدی کا تعارف، یعنی یہ جو دعویٰ کر دیا میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، حقیقت میں مہدی کون ہوگا اس کا تعارف ذرا سا ہم معلوم کرتے ہیں۔ نام محمد ہوگا، یعنی جو حضرت امام مہدی آئیں گے اصل میں اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ باپ کا نام عبداللہ ہوگا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور یہ شیطان کہاں کا ہے؟ بہار کا، دربھنگا ضلع کا۔ یہاں شرط کیا لگا رہے ہیں؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ دعویٰ غلط۔ مدینہ منورہ کے ہوں گے، یہ بھی قید لگا دیا۔ یہ کہاں کے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے ہوں گے، جو امام مہدی ہوں گے، نہ کہ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ ادھر ادھر کے ہوں گے، کہیں نہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ خلیفہ بنائے جانے سے بچنے کے لیے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، یعنی لوگ جبرن اس کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن یہ خلیفہ نہیں بنیں گے، بھاگیں گے، مکہ چلے جائیں گے۔ مگر من جانب اللہ، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، پہچان لیں گے کہ نہیں حقیقت میں یہی امام مہدی ہیں، لہذا ان کے ہاتھ پر سارے لوگ جو ہے بیعت کریں گے، معزز و مکرم اور پروقار ہوں گے، پورے ملک عرب کے حکمراں بنیں گے اور ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے۔ یہ بھی روایت مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ نہیں نہ کہ ایسا شکیل بن حنیف کے طریقہ سے دلی جائے تو جوتا چپل وہاں کھا کے بھاگے، اور اس کے بعد جو ہے ممبئی جائے تو ممبئی میں جا کے جوتا چپل کھا کے آئے، اور بہار جائے تو وہاں جوتا چپل کھا کے آئے، اور کرناٹکا میسور وغیرہ میں آئے تو یہاں جوتا چپل کھائے۔ ہر جگہ ان کو جوتا ہی لگتا رہے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، اور ان کے محبوب کے ساتھ میں جو کوئی غلط بیانی سے کام لے گا اس کو اللہ تعالیٰ جوتا ہی کھلوائیں گے۔ حاصل کلام کیا ہوا؟ باطل کا آلائے کار، عقلاً و شکلاً ذلیل و خوار، مکار اور بے اعتبار شکیل بن حنیف کذاب کا مہدی موعود سے کیا تعلق ہے؟ چا نسبت دارت۔ نام کیا ہے؟ باپ کا نام، وطن، نسل، نسب، زبان، کارنامے، حالات، کسی چیز میں بھی مہدی مدعو سے شکیل بن حنیف ملعون مردود کی مطابقت نہیں ہوتی، یعنی جو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوا کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی جو ہے میچ نہیں کر رہا ہے۔ کیسے یہ کمبخت جو ہے اپنے آپ کو امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ہوں، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ جنہوں نے کبھی علم حاصل نہیں کیا، مدارس اسلامیہ کے گراؤنڈ میں نہیں رہا، بس نتیجہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف بہار کا ایک جھوٹا مدعی مہدی ہے، یعنی جھوٹا دعوے دار جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، جھوٹا مدعی ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، یہ باطل کے آلائے کار اور زمانے کا بہت بڑا یہ فتنہ ہے شکیل بن حنیف کی طرف سے۔ اس سے اور اس کے پرچار کنندہ لٹیروں سے خود بھی کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اس فتنہ کی حقیقت سے بھولی بھالی عوام کو آگاہ کرنا ہر اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ تو باقاعدہ طور پہ یہ پامفلیٹ ہم لوگوں کو دیا گیا کہ حضرات اس موضوع کے اوپر جو ہے آپ حضرات کا مساجدوں کے اندر بیان ہونا ہے، تاکہ عوام میں یہ بات اجاگر ہو جائے کہ شکیل بن حنیف ایک جھوٹا مدعی، جھوٹا دعوے دار ہے، اور یہ جہاں بھی جائے تو عوام اس کو جوتا مار کر کے جو ہے اس کا سواگت کرے۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو ایسے فتنوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس طرح کا ویڈیو ہم اب کنٹینیو لاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے علماء کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعہ سے بہت سارے عوام دیکھ لیتے ہیں، خطابت کے ذریعہ سے صرف جو گاؤں محلے کے عوام ہوتے ہیں انہی تک بات پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا یہ آپ تک بھی میں شیئر کر دوں۔ اگر میرا ویڈیو کہیں بھی ذرا بھی اگر آپ کو اچھا لگے تو مہربانی فرما کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میرا ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اس سے فیض
یاب ہوتے رہیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں، اس کی حقیقت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ کیوں کہ اس سمے پہ جو ہے سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جہاں کہیں بھی پروگرام کرتے ہیں، چاہے مسجد ہو، خانقاہ ہو یا چاہے جلسہ ہو، وہاں پر یہ حضرت کیمرہ ضرور لگاتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے بارے میں ان کا ایک ویڈیو بھی ہے کہ ہم کیمرہ کیوں لگاتے ہیں، کہ ابھی جلسہ میں کتنا آدمی ہوگا، لیکن جب ہم اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، یہ لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، یہ حقیقت ان کے سامنے آتی ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔